अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे यूट्यूब चैनल शादी उर्दू स्टोरीज़ में खुशामदीद। आज मैं आपको एक मजबूर लड़की की आप बीती सुनाने जा रही हूँ, जो कि आउट ऑफ कंट्री काम करके अपने घर वालों का पेट पाल रही थी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो से आप आगाह रहें। दो बहनें थीं, आयमा और रोशनी। आयमा बहुत ही खूबसूरत थी, जबकि रोशनी मामूली शक्ल की थी, लेकिन देखने वाले उसे भी ठुकरा नहीं सकते थे। इनका कोई भाई ना था, बाप भी इस दुनिया से चल बसा, तो उनके घर में फाके आने लगे। रोशनी ने अपने घर को चलाने की खातिर पढ़ाई अधूरी छोड़ दी, जबकि आयमा पढ़ रही थी। एक दिन रोशनी की दोस्त फरा की तरफ से जॉब की ऑफ़र आई, जो दुबई में रहती थी। इसने अपनी अम्मी फातिमा बेगम से बात की तो उनकी आंखों में जैसे चमक आ गई। रोशनी, तुम ये मौका क्यों गिनवा रही हो? अब तुम ही हमारा सहारा हो, तुम ही इस घर को चला सकती हो। पाकिस्तान में इतने पैसों से कैसे गुजारा होगा? खैर, इस तरह माँ और छोटी बहन की खातिर वो दुबई आ गई और अपनी बहन और माँ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। इसको दुबई में एक रेस्टोरेंट में जॉब मिली थी, जहाँ फरा भी काम करती थी। रोशनी ने दिन रात एक किया और टाइम लगाकर अपने घर के हालात बदले। कभी कभी ऐसे होता कि हम थोड़े से पैसों से भी गुजारा कर लेते हैं, लेकिन पैसे की चमक ऐसी होती है कि हमारी एक्स्ट्रा ज़रूरियात भी बढ़ने लगती हैं। फातिमा बेगम और आयमा का भी यही हाल था। इनको रोशनी की कोई फिक्र ना रही कि वो भी इनकी बेटी है। पैसों के सिवा इनके पास कोई सवाल ना होता था। आयमा यूनिवर्सिटी जाने लगी, लेकिन आयमा ने बहन की कमाई का नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इसने लड़कों से दोस्तियां शुरू कर दी, खुद भी ड्रेसिंग ऐसे करने लगी जैसे अमीर बाप की बेटी हो। अमीर लड़कों से दोस्तियां करती और इन्हें ये जाहिर करती कि मेरा बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मैं इनकी जायदाद की इकलौती वारिस हूँ। इस तरह इसकी दोस्ती वकार नामी एक शख्स से हो गई। इसका दुबई में एक बहुत बड़ा बिजनेस था और वो पाकिस्तान से दुबई और दुबई से पाकिस्तान आता जाता रहता था। आयमा और वकार की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। आयमा इंतहा की खूबसूरत लड़की थी, वकार तो इस पर जैसे फ़िदा हो गया था। इसे आज तक कोई लड़की पसंद न आई थी जिससे वो शादी का सोचे। आयमा को कीमती तोहफे ताइफ देता, घुमाता फिराता। एक दिन आयमा को वकार ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बहन जल्द ही पाकिस्तान आ रही है, मेरी इसके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। यकीनन तुम इन्हें पसंद आओगी। मंगनी हम दोनों कर लेते हैं, मैं इनको बता दूंगा। आयमा ने वक्ती जान छुड़ाने के लिए हामी भर ली। वो शादी करके कैद नहीं होना चाहती थी। एक दिन वकार को उसकी बहन ने कॉल की और कहा, वकार, मैंने तुम्हारी मंगनी मामू की बेटी से तय कर दी है। अब सब मिलकर शादी की तारीख पक्की करने आ रहे हैं। वकार ने कहा, ये शादी मैं नहीं कर सकता, किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ। ये क्या कह रहे हो? मैंने ज़ैनब को मैं क्या जवाब दूंगी, जो बचपन से तुमसे मोहब्बत करती है? इस तरह ससुराल में भी मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो आप ही की बात को टाल नहीं सकता था, क्योंकि माँ बाप के बाद आप ही ने उसको पाला पोसा। उसने कहा, आप ही, मैंने शादी कर ली, माजरत चाहता हूँ। आप ही, मुझे आपको बताए बगैर शादी नहीं करनी चाहिए थी, पर कुछ मजबूरी थी। आप ही क्या करती? चुप हो गई और कहा, ठीक है, नेक्स्ट मंथ मैं अपनी भाभी को देखने आ रही हूँ। वकार ने झूठ तो बोल दिया, लेकिन इसको संभालना मुश्किल हो गया था। इसने आयमा को सारी बात बताई। वकार, इस तरह अचानक मैं शादी नहीं कर सकती, मैंने पढ़ना है अभी। अच्छा चलो, मूड ठीक करो, मंगनी तो कर लेते हैं ना। आयमा मान गई, लेकिन एक दिन वकार के तो जैसे पैरों से ज़मीन खिसक गई। आयमा को मुअज्जम के साथ एक रेस्टोरेंट में देख लिया। मुअज्जम एक अमीर बाप का बेटा था और बहुत अय्याश था, और वो आयमा को डायमंड की रिंग पहना रहा था। दोनों हाथ में हाथ लिए बैठे थे। वकार ने आयमा से सच्ची मोहब्बत की थी। इसका मोहब्बत से तो जैसे एतबार ही उड़ गया था। वो घर आ गया और ख़ुद को इस अजियत से निकालने के लिए दुबई चला गया। क्या करूं? आप ही को बताया तो ज़ैनब से शादी करनी पड़ेगी। ऐ अल्लाह, तू मेरी मदद कर। इधर रोशनी की जान पर बन गई जब फातिमा बेगम ने रोशनी को कॉल करके बताया कि आज ही 50,000 भेज दो, आयमा का एडमिशन भेजना है। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? हर मंथ तनख्वाह आपको मैं भेज देती हूँ। हमारा इतना खर्चा तो नहीं था अम्मी, आपने आयमा के एडमिशन के लिए बचा कर रखना चाहिए था।
امی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں نے تو اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ دبئی بہت بڑا شہر ہے، پانی بھی پیسوں کا ملتا ہے۔ آپ کو کیا پتا امی، میں بہت مشکل سے یہاں رہ کر آپ کو پیسے بھیج رہی ہوں۔ فاطمہ بیگم نے اس کی بات کو انسنا کر دیا اور اپنے دکھڑے سنانے لگی اور کہا فوراً پیسے بھیجو۔ سوری امی، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ فاطمہ بیگم اس کی سوتیلی ماں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسرے دن آئمہ نے روشنی کو کال کر کے دھمکی دی، اگر تم پیسے نہیں بھیج رہی تو میں خودکشی کر لوں گی، میرا سال ضائع ہو جائے گا، اور فوراً کال کاٹ دی اور کہا دیکھا امی، ایسے کرتے ہیں بات۔ دونوں ماں بیٹی ہنسنے لگی۔ ادھر روشنی کو چھوٹی بہن کی زندگی کی پڑ گئی۔ کس سے اتنا ادار مانگوں؟ وہ سوچنے لگی کہ اچانک اس کو سحرش کا خیال آ گیا۔ دبئی میں بہت سی لڑکیاں ایسی تھی جو جسم فروش تھی۔ سحرش بھی انہی میں سے ایک تھی، لیکن وہ اچھی دوست بھی تھی۔ ان کی ایک دن حلال حرام کے متعلق بحث ہو گئی۔ جو روشنی نے کہا جو تم کر رہی ہو یہ سب حرام کا پیسہ ہے، جس پر سحرش بھڑک اٹھی اور دونوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ لیکن آج روشنی کو لگا کہ اتنے پیسے سحرش کے پاس ہی ہوں گے۔ اس نے سحرش کو کال کی اور کہا سحرش پلیز مجھے 50,000 چاہیے۔ کیا اتنے پیسے؟ ہاں سحرش، میری چھوٹی بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ سحرش نے اسے کلب بلوا لیا۔ میرا ایک دوست ہے جمی، اس سے پیسے لوں گی، تم فوراً یہیں آ جاؤ، پیسے لے جانا۔ روشنی نہ چاہتے ہوئے بھی کلب چلی گئی۔ وہاں کلب میں شراب کے نشے میں دھت لڑکے لڑکیاں اس کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ سحرش نے روشنی کا زبردستی اسکارف بھی اتار دیا اور بال بھی کھلے چھوڑ دیے اور ایک ڈارک کلر کی لپسٹک لگا دی اور کہا جب تک تم میرے پاس یہاں ہو تمہیں ایسا ہی رہنا ہوگا۔ سحرش نے روشنی کو کہا لگتا ہے تم یہاں بور ہو رہی ہو، تم آؤ، میری دوست کا ایک کمرہ ہے، وہاں آرام سے بیٹھ جانا۔ روشنی اس کے ساتھ روم میں آ گئی۔ سحرش نے کہا روشنی تم یہاں بیٹھو، میں جمی سے پیسے لے کر آتی ہوں۔ سحرش چلی گئی۔ وہ کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ بند ہوا اور ایک خوبصورت نوجوان شخص اس کے کمرے میں آیا۔ روشنی ڈر گئی اور کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ تو سحرش کی دوست کا روم ہے۔ جی نہیں، سحرش نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور مجھ سے بہت بڑی رقم وصول کی ہے۔ مجھے وقار احمد کہتے ہیں۔ دیکھیے وقار صاحب، میں جسم فروش نہیں ہوں، آپ پلیز میرے قریب مت آنا، نہیں تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس نے گلدان اٹھا لیا۔ دیکھیے میں بھی ایک عزت دار شخص ہوں، کسی برے مقصد کے لیے میں یہاں نہیں آیا، تو پھر کس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہو؟ روشنی نے کہا اگر آپ مجھے تھوڑا وقت اور اعتبار کریں تو میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ اور وقار احمد نے کہا کہ سحرش نے مجھے آپ کی مجبوری بتا دی تھی کہ آپ کو بہن کے لیے رقم چاہیے۔ میں دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کو سحرش پر بہت غصہ آیا۔ سحرش نے اس دن کی لڑائی کا بدلہ لے لیا تھا۔ وقار نے کہا کام یہ ہے کہ مس روشنی کہ آپ کو میرے ساتھ پاکستان میری بیوی بن کر جانا پڑے گا۔ میری آپی میری شادی زینب سے کرنا چاہتی تھی جو مجھے پسند نہیں تھی۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے شادی کر لی۔ میری بہن 1 منتھ رہے گی، اس کے سامنے آپ کو میری بیوی بن کر ناٹک کرنے پڑے گا۔ پرومس میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ہاں اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی آپ مجھ سے پیسے لے سکتی ہیں ادھار سمجھ کر۔ تب روشنی کو اس پر اعتبار آ گیا اور وہ مان گئی، کیونکہ دبئی میں وقار کا اپنا بزنس تھا، ہر ایک جانتا تھا۔ 1 منتھ کی چھٹی روشنی کی لے لے گی اور روشنی وقار کے ساتھ پاکستان آ گئی، لیکن اس نے آئمہ اور امی کو کچھ نہ بتایا اور نہ ملنے گئی۔ اس طرح وقار کی بہن کو روشنی بہت پسند آئی اور روشنی تھی سگڑ سادہ مزاج کی لڑکی۔ روشنی نے اپنا اچھی طرح کردار ادا کیا۔ وقار کی آپی نے روشنی کو بہت سے تحفے تحائف بھی دیے اور دعائیں دیتے ہوئے بھائی کی طرف سے پرسکون ہو کر واپس چلی گئی۔ روشنی نے وقار کو تحفے واپس کیے، لیکن وقار نے کہا یہ تحفے تمہاری قسمت میں تھے، آپ ان کو ساتھ لے جائیں، اور وقار نے 50,000 کے علاوہ اتنی رقم اس کو دے دی کہ وہ گھر خرچہ بیچ سکے۔ روشنی نے انکار تو کیا، لیکن وقار نے زبردستی دے دیے۔ وقار نے اس کو دوبارہ دبئی بھجوا دیا، لیکن وقار کی زندگی تو ویران ہو گئی تھی۔ وہ گھر اس کو خالی خالی لگنے لگا۔ سوئمنگ پول کے پاس بیٹھی روشنی سے ہر طرف دکھائی دینے لگی۔ وقار کو روشنی سے محبت ہو گئی تھی۔ وقار دوبارہ دبئی گیا اور روشنی کو پرپوز کیا، اور اس کے ساتھ کہ جب تک تمہاری بہن کی پڑھائی ختم نہیں ہو جاتی سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔
اس طرح روشنی اور وقار کی شادی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ روشنی وقار کی زندگی میں واقعی روشنی ثابت ہوئی، اور ایک دن روشنی کے اصرار پر وقار نے سسرال جانے کی حامی بھر لی۔ جیسے ہی دونوں گھر میں گئے، روشنی کے ساتھ وقار کو دیکھ کر اس کی ماں غصے ہونے لگی اور کہا، روشنی تم نے شادی کر لی، بتایا بھی نہیں، اور اس گھر کو کون چلائے گا؟ وقار کو اس وقت بہت دکھ لگا تھا کہ کیسی ماں ہے، بیٹی کی کوئی فکر نہیں، اب بھی اپنی مجبوری بتا رہی ہیں۔ حالانکہ شادی کے بعد اس نے خرچہ بھیجنا روکا نہیں تھا۔ خیر، فاطمہ بیگم کیا کر سکتی تھی؟ روشنی نے پوچھا، امی چھوٹی کہاں ہے؟ اس کی امی نے کہا، ابھی وہ آتی ہی ہوگی بیٹا۔ جیسے ہی آئمہ وقار کے سامنے آ گئی، دونوں کو جھٹکا لگا۔ آئمہ یہ روشنی کی چھوٹی بہن؟ وقار سوچنے لگا کہ دونوں بہنیں ہیں اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آئمہ کو سامنے پا کر وقار کو ماضی کی یاد آنے لگی اور آئمہ سے نفرت ہونے لگی کہ جس چھوٹی بہن کی خاطر روشنی دبئی میں در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، اس کی بہن اس کے پیسوں سے عیاشی کرتی رہی اور لوگوں کو بتاتی رہی کہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے۔ وقار نے کہا، روشنی میں چلتا ہوں، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا۔ وقار نے آج سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے ماضی کا بھیانک وقت ضرور روشنی کو بتائے گا، لیکن اس سے پہلے آئمہ وقار اور روشنی کو دیکھ کر دوبارہ جیلسی فیل کرنے لگی۔ روشنی کو سب بتا دیا اور کہا، آپ یہ وقار صاحب بہت برے انسان ہیں، ہر ایک لڑکی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دبئی میں بھی ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں، مجھ سے بھی محبت کے دعوے کرتے تھے، اب دونوں پہلے سے جانتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ روشنی نے آئمہ سے کہا، جی آپی میں سچ کہہ رہی ہوں، جب مجھے اس کی اصلیت کا پتہ چلا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اس نے اپنی دولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے شادی کر کے بدلہ لیا مجھ سے۔ روشنی پر تو جیسے بم گرایا گیا تھا۔ آئمہ نے ان دونوں میں پھوٹ ڈلوا دی تھی۔ آئمہ گھر آئی تو اسی سوئمنگ پول کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ وقار اس کو ڈھونڈتا اس کی جگہ پر پہنچا۔ وقار، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اتنا بڑا دھوکہ۔ آئمہ صحیح کہتی تھی، میں اتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی کو چھوڑ کر روشنی تم معمولی صورت کے ساتھ صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کر سکتا ہے۔ وقار نے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، تم معمولی لڑکی نہیں ہو، روشنی تمہارا دل صاف ہے، تمہارا دل خوبصورت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ اور وقار نے اپنے ماضی کی حقیقت سب بتا دی۔ روشنی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بہن کی خاطر اس نے اتنا کچھ جھیلا، آج وہی اس کی خوشیوں کو آگ لگانے جا رہی تھی۔ روشنی نے کہا، وقار آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے یقین کرنا چاہیے تھا کہ 1 مہینہ جھوٹ کی بیوی بن کر رہی، پھر بھی آپ نے مجھے کوئی نقصان نہ دیا۔ وہ ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے تھے کہ اچانک روشنی کی امی کی کال آ گئی کہ آئمہ کے منہ پر معظم نے تیزاب پھینک دیا۔ وہ معظم جب آئمہ کو کسی اور لڑکی کے ساتھ معظم نے دیکھا تو معظم کو آئمہ کی حقیقت پتہ چل گئی اور اس پر تیزاب پھینک دیا کہ جس خوبصورتی کے بل بوتے پر تم لڑکوں کی زندگیاں خراب کرتی ہو، وہ خوبصورتی نہ رہے۔ اسپتال میں آئمہ کا بہترین علاج بھی اسی کی بدولت ہو رہا تھا اور وہ یہ سب روشنی کی خاطر کر رہا تھا۔ چلیے روشنی، وقار دروازے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے گھر واپس جانا تھا، وہ گھر جس کی بنیاد اس نے خلوص اور محبت سے رکھی تھی۔